اب یہ بات واضح ہو جائے کہ اب کی بار اس طرح کا کوئی حملہ ہوا اور اس طرح کا کوئی کسی طریقے کی کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پی کے یا بلوچستان کے اندر کہیں بھی تو پھر پاکستان ان پوسٹوں کو تباہ کر دے گا. یہ عزم ہو چکا ہے اب چھوڑا نہیں جائے گا. اسی بات سے سٹارٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ جو سیکنڈ سیگمنٹ کے لیے مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ جان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. ہی از آلسو اے ڈیفینس اینالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سب سے پہلے جنرل صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, کل اس طریقے کا انپرووکڈ ایکشن کرنا, کرنا میرے ساتھ خواجہ آصف صاحب موجود تھے پروگرام کے اندر. میں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں نے کیا کوئی اسٹرائک کی, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنفرم ایٹ آل. اس طرح کی کوئی چیز ہوتی یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم لوگوں نے کی ہوتی تو آئی ووڈ ہیو کنفرم ٹو یو ایز ویل. نہیں کنفرمیشن دی گئی سو پھر تو یہ انپرووکڈ ہوا نا. اور فار ایگزامپل اگر پاکستان نے ریٹیلیٹری اسٹرائک کی بھی ہوتی, ہمارے درجنوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو آپ شہید کر رہے ہیں اور پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے. اب دیکھیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کی آپ جو ہے نا گیم آف جو اسکیم ہے اس کو سمجھا. گیم کیا کرنے چاہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو امیر خان متقی دہلی پہنچتے ہیں اور جب بھی پاکستان آئے 1 یا 2 دن یا میکسیمم 3 دن سے زیادہ کبھی نہیں ٹھہرے, وہاں 6 دن کے وزٹ پہ چلے گئے اور 10 تاریخ سے انہوں نے انپرووکڈ فائرنگ شروع کر دی اور 11 کو اٹیک شروع کر دیے اور ہمیں انڈرمائن کرنے کی دیکھیں اس طرح سے کوشش کی. ایک ایسے ملک کو جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس نے 4 دنوں میں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ان کو ٹیکنے میں مجبور کر دیا, تو ہم نے جواب تو دینا ہی تھا اور پھر بھرپور طریقے سے جواب دیا. جیسے کہ ایک مضبوط ترین جو ہے ایٹمی طاقت یا جیسے دنیا مانتی ہے پاکستان کی ملٹری دنیا کی ون آف دی بیسٹ ملٹری ہے, ہم نے جواب دیا اور پرسائز جواب دیا اور افیکٹولی دیا. 2 درجن سے زیادہ پوسٹیں قبضہ کر لی اور 200-250 ان کے جو تھے سولجر نیوٹرلائز کر دیے اور پیچھے سے جتنے لاجسٹک سپورٹ ساری کاٹ دی. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں موقع ملا ہے اور انہوں نے خود یہ موقع ہمیں دیا ہے, ہمیں واخان کوریڈور کو پورا قبضہ کرنا چاہیے اور ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز جو ہم لوگوں کو سینٹرل ایشین ریپبلک سے روک رہی ہے وہ کوریڈور کو ہم لوگ قبضہ کر لیں. 15-20 کلومیٹر اس کی ٹوٹل ویڈتھ ہے اور بعض جگہ 40-50 سے زیادہ ہے ہی نہیں کلومیٹر. اس کو قبضہ کرنا چاہیے اور جلال آباد سے لیکن نیچے سپن بولدک تک سارا جتنا 20-25 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنانا چاہیے. یہ ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں, ہم اس کا بھی فیصلہ کر دیں. وہ تو مان ہی نہیں رہے نا, وہ تو انٹرنیشنل, تو یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے تو مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اب لاتیں چلی ہیں تو یہ مانیں گے, ہر چیز آپ کی مانیں گے. دیکھیں 70% ان کا ٹریڈ پاکستان سے جاتا ہے اور بند کر دیں, کیا کریں؟ بند کرنا پڑے تو بند کریں. اور 150 سے 160-70 ارب روپے کا ڈیلی سامان یہاں سے جاتا ہے اور یہ دیکھیں 41-42 ملین ٹوٹل افغانی ہیں, 6 سے 8 ملین ریفیوجیز ہیں, آدھے سے زیادہ پاکستان میں. تو سب کچھ کرنے کے باوجود اگر انہوں نے ہمیں یہ صلاح دیا ہے تو ہمیں پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کے پلاننگ اور فیصلے کرنے چاہیے. جل صاحب اب یہ 2 آپشن کی تو بات ہو گئی, لیکن ایک نا بڑا ہوا بنایا ہوا ہے. افغانستان قبرستان ہے بڑے بڑے ممالک کا, یو ایس ایس آر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. حالانکہ اگر پاکستان نہ ہوتا ان کے ساتھ تو بات الگ تھی. یہ میں نے ابھی پکچر دکھائی ہے تھوڑی دیر پہلے 1960s کی, جنرل موسیٰ جو ہیں وہ انسپیکٹ کر رہے ہیں کیپچرڈ افغان سولجرز کو, اور یہاں اٹیک کرنے کی پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں. انٹرنیشنل بارڈر کو یہ مانتے نہیں ہیں, تو پھر ہم بھی نہ مانیں انٹرنیشنل بارڈر کو جو ہم نے 21 پوسٹیں قبضہ کی ہیں, ہم اس پہ بیٹھے رہیں. پھر بالکل بیٹھے رہیں گے اور اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. دیکھیں یہ جو آپ اس رشیا کی آپ نے مثال دی تو 5 ملین ریفیوجی تو پاکستان میں آ گئے تھے اور امریکن نے سارا جہاد پاکستان کی سپورٹ سے ٹرینڈ کر کے اور ان کو اپنے ویپنز دیے اور اس کی سپورٹ سے تو یہ سوویت کو واپس کر سکے. اور پھر جب امریکن آ گئے تو دم دبا کے بھاگ گئے, پتہ نہیں چلا کہاں سے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے. اور ابھی بیٹھے ہوئے 4 سال سے نہ الیکشن جیسے بگیڑا صاحب کر رہے ہیں, نہ الیکشن کروا رہے ہیں, نہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے. آلریڈی وہاں پہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پلورلسٹک فارم آف گورنمنٹ بنے. اور دیکھیں یہ مرسنریز ہیں, یہ کرائے کے قاتل ہیں, ان کو اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے, یہ خوارجی ہیں.
اگر یہ واقعی اسلامی ذہن کے ہوں اور اسلام کو واقعی دل سے پیار کرتے ہوں تو ہندو جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تو بنا ہی Not that we اسلام have a کے problem with نام any کے religion. I'm sorry, I'm cutting you short. Not that we have a problem with any religion. ہم سارے مذہب کو تک کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. بٹ یس، مسلمانوں کو آپ مرتد کہہ رہے ہیں اور ادھر جا کے بیٹھے ہیں. وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ جو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ان سے دشمنی کر رہے ہیں. Absolutely. اور وہ بتوں کو جو گرا کے توڑ کے خابے سے اسلام وجود میں آیا تھا ان سے دوستی کر رہے ہیں. اور 6 دن کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں دفاعی ہمیں وہ اسلحہ دیں. ان سے اسلحہ لے کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ کھل کے انڈیا اور افغانستان کا نیکسس ہمارے سامنے آ گیا ہے. تمام افغانستانیوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے لیگل انلیگل انہیں واپس جانا چاہیے. اور ایران میں بھی بڑی تعداد ہے، تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایران نے تو بڑے تو اسٹرکٹلی ان کو نکالا ہمیں ہے. ایک جو ہے ریجنل اپروچ کے تحت ایران کو ساتھ ملائیں، تاجکستان کو ملائیں، چائنا کو ملا کے انہیں سرکل کرنا چاہیے. اور جو بفر زون ہم کریٹ کریں گے اس میں جتنی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر آتا ہے جتنا سب کو اڑا دینا چاہیے، کٹ آف کر دینا چاہیے تاکہ آگے سپورٹ ہی نہ آ سکے. اور اگر پھر بھی بات نہیں سمجھتے ہمیں ان کی لیڈرشپ کو سٹرائک کرنا چاہیے. انٹرسٹنگ.